أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ مبارکہ کے الفاظ و کلمات کی تشریح کرنے سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کا بیان کرنا بہرحال ضروری تھا، رہ گئی تھی۔ مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور لفظ نماز جو میں نے بولا ہے اصل میں لفظ صلاۃ ہے، اور مراد اس سے سورہ فاتحہ ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور ان کے ناموں کی وجوہ بھی ہیں، سبب بھی ہے۔ جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ اس کا نام تعلیم المسئلہ یعنی سوال کرنے کی تعلیم، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ بندہ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اس کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کریم نے اپنے شان رحیمی اور رحمت کے ساتھ بندے کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے اس موقع پر وہ ساری بات بیان کر دی تھی، اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، جنہوں نے قرآن کریم کا اردو زبان میں سب سے پہلے بامحاورہ ترجمہ لکھا، اور اس ترجمے کو اتنی پذیرائی اور قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ تقریباً 400 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے اب تک پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان اردو زبان سمجھنے والے، بولنے والے ہیں اور علماء ہیں، جتنے بھی دیانتدار متدین علماء ہیں، اس سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کا جو ترجمہ ہے اس سے بڑھ کر، اس سے بہترین ترجمہ ممکن ہے۔ بلکہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اللہ کریم عربی زبان میں قرآن کو نازل نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ اردو زبان میں اپنے اس وحی کو نازل فرماتے قرآن کو، تو شاید وہی زبان ہوتی جو شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی ان کا ترجمہ الہامی ترجمہ شمار ہوتا ہے۔ تو شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ پر ایک مختصر سا حاشیہ لکھا ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں شاہ عبدالقادر کا ترجمے والا قرآن کریم کہیں ہو تو کبھی دیکھ لینا، اور وہ مختصر سا ترجمہ یعنی حاشیے پر جو اس کی شرح لکھی ہے وہ اتنی ہی ہے۔ یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ تم مجھ سے مانگو تو یوں مانگو۔ تو ہر نام جو اس سورہ مبارکہ کا ہے اس کی ایک وجہ ہے، ان میں سے ایک نام اس سورہ مبارکہ کا صلاۃ بھی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھی میرے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے۔ اور اس کی تشریح یوں بیان فرمائی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف کی ہے،
جب بھی میں آپ دنیا کا کوئی مسلمان اس پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو ویسے پڑھے یا نماز کے اندر پڑھے تو اس کا جواب یہ آتا ہے، جب مسلمان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اس بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس نے میری صفت و ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے کہ عبادت کا حقدار تو میں ہوں، ایاک نعبد، اور پھر استعانت مدد مانگنے کا اور مدد حاصل کرنے کا حقدار کو ہے۔ یہ بات میرے اور بندے کے درمیان آدھی میری ہے اور آدھی بندے کی ہے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو کچھ سوال کیا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تم نے اپنا فضل و انعام فرمایا ہے، انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ اس راستے پر یا اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سوال پورا ہو گیا۔ اور پھر جب بندہ کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا گمراہ ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو سوال کیا میں نے پورا کر دیا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کی مہربانی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اس کتاب مقدس جو قرآن کریم ہے، پروردگار عالم کی کتاب مقدس، اس سے صحیح آشنائی نصیب فرمائے اور اس کی صحیح لذت عطا فرمائے، اس کے معنی اور مطالب صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور پھر اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب۔ یہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں تھی، کچھ اور باتیں بھی آگے چل کے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، کیونکہ یہ ساری باتیں ان کے اندر میں مصروف ہو گیا، جو کہ بات موقع سے مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن چونکہ حدیث پاک تھی اور پھر حدیث پاک میں حدیث قدسی تھی، آپ نے سنا تو ہوگا علماء سے، پھر جو صاحب مطالعہ دوست ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس پر نقل تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل فرمایا ہے، لیکن اس میں بیان پروردگار عالم کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سناتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور حدیث کتاب بہت ساری ایسی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے جمعے کا خطبات کے اندر بارہا وہ حدیث سنی ہے، اور سنا ہے، مجھے ایک لذت آتی ہے اس وقت میں تھوڑا جب لالچی آدمی ہوتا ہے نا تو اپنی لالچ کی بنا پر کہتا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، یبن آدم، مخاطب اللہ کریم اس انسان کو فرما رہے، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اور میری رحمت کا امیدوار رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اور میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی گناہ ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ مجھ سے کوئی جواب طلبی کرنے والا ہے، نہ مجھ پر کوئی اعتراض کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ
اتنے گناہ ہوں کہ ساری زمین بھر جائے، بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندی تک چلی جائے، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مایوس ہونے کی بجائے میری رحمت کا طالب بن کر میرے سے مجھ سے گناہوں کو معافی مانگے گا، غفرت لگا، میں پھر معاف کر دوں گا، بھلا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ کتنی بڑی ہمارے جیسے گناہگاروں کی امید کا راستہ کھول دے پر وہ دیا جاتا ہے۔ کتنی لذیذ ہے یہ حدیث، بیان کرتے بھی لذت آتی ہے اور سننے بھی لذت آتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو جب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، یعنی دنیا چھوڑے گا، موت اس پر آئے گی اور مجھ سے ملنے آئے گا، اس حال میں آئے کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہو، ساری زمین کے گناہوں سے بھری ہو، لیکن لا تشرک بی شیئا، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو پھر میں پوری زمین کو اپنی مغفرت سے بھر کر لے کر آنے تیرے، اگر وہ زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہے تو اس اتنے ہی مغفرت کے سامان لے کر چل لیا، میں سب کچھ جوڑا۔ بندے کے جتنے گناہ بھی کیوں نہ ہو محدود ہیں، اللہ کی رحمت لا محدود ہے، اس کی رحمت کا سمندر اتنے وسیع ہیں جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس قسم کی روایات میں حدیث قدسی کہلاتی ہیں، بے شمار ہیں۔ اگر اللہ نے زندگی دی، اللہ کو سلامت رکھے اور اللہ اس سلسلے کو قائم دائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، لوگوں کا یہ چیزیں آتی رہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرآن کی برکت ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے آگے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کو اور دماغوں کو روشنی عطا فرماتے ہیں اور ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک کچھ کر گزرنے کے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جب آپ آئے تھے اس وقت کو بھی ذہن میں رکھیں، اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ جب قرآن کریم کا سلسلہ چلے گا تو پھر اپنے دل و دماغ کی کیفیت کو بھی سوچیں کہ ہم کیا تھے اور اب کیا بن گئے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم جس کا ترجمہ آپ نیچے دیکھیں، تعریفیں، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی یہ لکھا گیا ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ کیا معنی لکھا ہے؟ سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ اب کچھ علمی باتیں ہیں جو علماء کے مابین ہوتی ہے، وہ ساری ان باتوں میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا۔ یہ تو صرف وہ طالب علم جو باقاعدہ گرامر وغیرہ سیکھی ہوتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کون سا ہے۔ صرف میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو عام فہم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ ساری تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ جبکہ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں بھی ایسے اللہ کی مخلوق ہے جو تعریفوں والے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات خوبیاں عطا فرمائی تھیں، خود قرآن کریم کے اندر ان کے لیے رؤوف کا لفظ بھی آیا ہے، رحیم کا لفظ بھی آیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے شفقت کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج بھی ہیں، منیر بھی ہیں۔ یہ ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نے بیان فرمائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبیوں والے ہوئے، تعریفوں والے ہوئے۔ تو جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تو ساری تعریفیں تو پھر نہ ہوئے، اللہ کی مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف والے ہوئے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اللہ نے ان کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی، تو وہ تعریفوں کے لائق ہیں، بڑے بڑے اولیاء اقبال تعریفوں کے لائق ہیں۔ عام انسانوں کے اندر بھی اللہ نے کوئی خوبی پیدا کی ہوتی، مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا حسین اور خوبصورت ہے، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حسن کا یہ اللہ پاک نے خوبی دی ہے، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ ایک آدمی بڑا دلیر اور بہادر ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے، اس کی لوگ دنیا
تعریف کرتی ہے. ایک آدمی جو ہے بڑا سخی ہے، فیاض ہے، اس کی فیاضی کی تعریف کی جاتی ہے. تو حتیٰ کہ حیوانوں کی بھی تعریف ہوتی ہے. اب ایک گائے جو ہے 20-20 کلو دودھ دے، اس کے مقابلے میں ایک گائے صرف 2 کلو دودھ دیتی ہے، تو لازماً جو 20 کلو والی ہے اس کی تعریف کی جائے گی. اور اس کو جس وقت کی نظر سے دیکھا جائے گا وہ 2 کلو والی اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. کپڑا ہے، بعض کپڑے سے بس ایک ہی قسم کے، لیکن بعض کپڑوں میں اتنی نفاست، اتنی شائننگ ہوتی تھی، خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ القیاس مخلوق میں سے ہر قسم کی جو چیزیں ہیں قابل تعریف ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بات کچھ آپ اس کو تعارض سے پیدا ہوتا ہے. کہ مخلوق میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو پھر یہ کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر یہ بات ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو بعض علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ مخلوق میں جتنی خوبیاں بھی ہیں ان کی ذاتی نہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس واسطے ان کی تعریف کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف بنتی ہے. فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ یہ کہتا ہے ہم درا باتو نسبتیس درست، ہم درا باتو نسبتیس درست بردر ہر گرفت بردر دست، کہ ہم کو اللہ تیری ذات کے لیے ہی صحیح مناسبت ہے. کیونکہ جس دروازے پر کوئی جائے گا، یعنی جو دروازہ کی خوبیوں والا ہوگا اندر حقیقت تیرے ہی دروازے پر ہے، اس کو خوبیاں تو نہیں عطا کی. کوئی حسین ہے تو اس کا حسن تیار کیا ہوا ہے، کوئی بہادر ہے تو بہادر اشجاعت تو نے دی ہے، کوئی سخی ہے تو سخاوت کی خوبیاں تو نے پیدا کی ہیں. نبیوں کو جو نبوت سے نوازا تو نے نوازا ہے، ان کو رؤوف الرحیم بنا دے، سراج منیر بنا دے، یا اللہ تو نے نوازا ہے. تو جس کے پاس جو خوبی جو کمال ہے اللہ تو تیرا ہی دیا ہوا ہے. اس واسطے یہ کہنا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، یہ بالکل درست ہے. ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ رئیس المفسرین امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی سب کہیں نور اللہ برکتہ برد اللہ مضجعہ، اللہ کی طرف پر رحمت کی گھٹا نازل فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ مفسرین نے جو ترجمہ کیا اپنی جگہ بالکل درست ہے اور دل کو لگنے والا ہے، لیکن ان کا اپنا مزاج یہ تھا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی اس کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ اس پر کوئی اعتراض ہی وارد نہ ہو سکے. ایسا ترجمہ یا اعتراض وارد ہوا، اعتراض کا جواب بھی آ گیا، لیکن وہ فرماتا تھا کہ اس کا ترجمہ ایسا کیا جائے کہ اعتراض ہو ہی نہ سکے. اور جب اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو واقعتاً دل بار بار ہو جاتا ہے، انسان ہنس کر اٹھتا ہے کہ اللہ نے کیا اپنی نعمت کے ساتھ نوازا تھا. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ وہ فرماتے تھے کہ ہم جس کا معنی تعریف ہے، اس سے عام تعریفیں مراد نہیں، اس سے عام تعریفیں مراد نہیں، وہ خصوصی تعریفیں جس کو صفات کارسازی کے لفظ سے استعمال بولا جاتا ہے عام طور پر. آپ کبھی کبھی میرے بیان کے اندر سنتے ہیں، میں جمعے کے بیان میں بھی کسی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں یہ کہتا ہوں تمام صفات کارسازی صفات قدرت. اب صفات قدرت مثال کے طور پر خالق ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ مخلوق میں سے کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ اب تک خالق تو ہوگا، خالق نہیں ہو سکتا. رازق ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ ہی کی. رحمان ہونا، بے حد مہربان ہونا کہ اس کے اوپر کسی کی مہربانی نہ ہو، رحمت نہ ہو، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ ہی کی ہے. دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سننا اور لگاتار سننا کہ کبھی سننے میں کوئی وقفہ نہ آئے، یہ کس کی صفت ہے؟ دور اور نزدیک سے ہر ایک کے حالات کو، آسمانوں کے اوپر کے حالات کو، زمینوں کے اندر کے حالات کو بھی، انسانوں کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں کو جاننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اور ہر ایک کی حاجات کو جان کر ان کی مرادوں کو پورا کرنا بھی ہے کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے الحمدللہ سے مراد عام تعریفیں نہیں، وہ صفات
صفت کس کی ہے؟ ہاں، تو قدرت والی صفات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اعتراض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام صفات کاساتی اللہ ہی کے، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کے اندر روشنی کو پیدا کیا اور اندھیروں کو پیدا کیا۔ یہ صفت کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ تو پھر حمد کے لائق کون ہوا؟ صرف اللہ۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا الحمد فی الاولی والآخرہ، پہلے بھی تعریفوں کے لائق وہی تھا، آخرت میں تعریفوں کے لائق وہی۔ اس میں ایک اور نقطے کی بات، میں انشاءاللہ کل اس کو مزید گفتگو کروں گا، لیکن ایک نقطہ سنا دوں۔ بچانے کے دل اس طرح متوجہ ہوا، بچپن میں کہیں پڑھا تھا، اچانک اللہ پاک نے دل میں بات ڈال دی۔ ہم عربی زبان کا لفظ جس کا معنی ہے تعریف، پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور جب کوئی پوچھوں تو جب ذہن حاضر ہوگا تو جواب بھی دیں گے۔ جب انسان زبان سے ایک دفعہ ایک چیز کو نکالتا ہے تو دل میں بیٹھ بھی جاتی ہے۔ میری درخواست آپ سب لوگوں سے، آپ سوال کی خاطر نہ بیٹھیں۔ یہ پہلے میں کہا کرتا تھا، سوال آپ کو گھر میں بیٹھ کر قرآن کی طرف مل جائے گا۔ آپ قرآن کو سیکھنے کی غرض سے بیٹھیں، سیکھنے کی غرض سے بیٹھیں اور سکھانے کے ارادے سے بیٹھیں کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو سیکھنا ہے اور پھر اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ یوں ہی سیکھا جاتا ہے کہ ایک استاد بیٹھ کر کچھ بولتا ہے اور شاگرد بیٹھ کر اس کو سنتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور ذہن میں حاضر رکھتا ہے، بالآخر اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں، پھر دنیا تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ کسی بھی استاد نے جو ایک کتاب بول کر پیالے کے اندر جو ہے اس کے منہ میں نہیں ڈالی، وہ بولتے ہیں، شاگرد سنتے ہیں اور پھر اس کو ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ کو توفیق دے دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کا نیت اور جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اللہ کو توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ حمد عربی زبان کا لفظ، اس کا معنی ہے تعریف۔ اسی طرح اس تعریف کے لفظ کے لیے ایک لفظ اور بھی ہے جس کے لفظ استعمال ہوتا ہے مدح۔ مدح ہم میں کتنے حرف ہیں؟ ہا میم دال، اور مدح میں کتنے حرف ہیں؟ میم دال آ، وہی حرف آگے پیچھے کرتے ہیں۔ ہم میں ہا پہلے ہے، میم درمیان میں ہے، دال آخر میں ہے، اور مدح میں میم پہلے ہے، دال درمیان میں ہے اور ہا بعد میں، حرف وہی ہے۔ اس کا معنی بھی تعریف ہے اور اس کا معنی بھی تعریف ہے۔ پر ایک تیسرا حرف ایک جملہ بھی ہے جس کو نعت کہتے ہیں۔ نعت کا معنی بھی تعریف۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور وہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ حمد کس تعریف کو کہتے ہیں اور مدح اور نعت کس تعریف کو کہتے ہیں؟ تعریف وہ بھی ہے، تعریف یہ بھی ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس کی خوبیاں ذاتی ہوں، جس کی خوبیاں اور کمالات ذاتی ہوں، کسی دوسرے کا عطیہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں وہ ذاتی ہیں، کسی دوسرے کی بھیک نہیں ہے، کسی کا عطا نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہی ہے، الحمدللہ رسول نہیں ہے، الحمدللہ نبی نہیں ہے، الحمدللہ ہے، صرف اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ لیکن مخلوق کی مدح ہوتی ہے، جیسے آپ کتابوں پڑھتے ہیں، صحابہ کی مدح بیان ہو رہی ہے، بزرگان دین کی مدح بیان ہو رہی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی زبان کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے، مدح تو لؤلؤ، لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں۔ موتی کی چمک انسان کے لیے کتنی جاذبیت اور کشش کا سبب بنتی ہے، اس کی خوبی، اس کی خوبصورتی پر انسان فریفتہ ہوتا ہے، اور اسی فریفتگی کی بنیاد پر اس کی قیمت بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی کے برابر۔ تو مدح تو لؤلؤ، میں نے موتی کی تعریف کی۔ حمد تو لؤلؤ ہے، میں نے موتی کی حمد کی، یہ لفظ نہیں ہے۔ موتی کی تعریف کی، اس کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ مدح تو لؤلؤ ہے۔ موتی میں خوبی ہے لیکن وہ خوبی اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے پیدا کی۔ نبی کی تعریف ہے لیکن نبی کے نبوت بھی ذاتی نہیں، وہ اللہ کی عنایت ہے۔ نبی کے تمام کمالات جتنے بھی ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں، خاندانی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عنایات ہیں۔
کسی بزرگ کی بزرگی، اس کے کرامات جتنی بھی ہیں وہ اللہ کی عنایات ہیں، اس کی ذاتی نہیں ہے۔ کسی عالم کا علم، اس کی خوبیاں، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی خطابت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی، اس کی ذاتی نہیں ہوتی۔ تو جس ذات کی خوبیاں ذاتی ہو، اس کی جو تعریف کی اس کا نام حمد ہوتا ہے۔ یہ نقطہ شاید آپ حضرات کو پہلی دفعہ سننے کا موقع ملا ہوگا کہ مدح کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے اور نعت کا لفظ عربی زبان کا تعریف کے معنی میں آتا ہے، حمد کا عربی زبان کا لفظ تعریف کے معنی میں آتا ہے، لیکن ہم صرف اللہ کے لیے اس لیے کہ اللہ کے کمالات ذاتی ہیں، کسی دوسرے کے دیے ہوئے نہیں۔ اسی سارے قرآن کریم میں آپ پڑھ لیجیے الحمدللہ ہی ہے، پورا ذخیرہ حدیث پڑھ لیجیے، کہیں بھی آپ کو کسی صحیح روایت کے اندر حمد کا لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں، کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال نہیں نظر آئے۔ مدح کا لفظ ہوگا، نعت کا لفظ ہوگا، اس کے لیے اور کوئی قسم ملتا جلتا حرف ہوگا، لیکن حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے استعمال۔ جیسے یہی آپ دیکھیں الحمدللہ، تمام صفات کا اساسی اللہ ہی کے لیے، وہی اقدار ہے، اس کی وجہ آگے مختصر بیان کر رب العالمین ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور پالنے والا ہے؟ ماں باپ اپنے بچے کو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ کھلا بنا کر جوان کر دیتے ہیں تو آپ پھر بھی نہیں بن سکتے۔ عرف عام میں لوگ دو لفظ تربیت استعمال کرتے ہیں لیکن رب نہیں بن سکتے۔ رب وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے ایک قطرے کو جو رحم مادر میں پہنچا تھا اس میں پھر برکت ڈالی، تربیت کا نظام۔ رب اس کو کہتے ہیں جو مناسب حال، مرحلہ مرحلہ، لمحہ لمحہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ نطفے کو ماں کے پیٹ کے اندر پانی کی شکل میں تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے خون کی شکل میں تبدیل کیا، ایک عرصے کے بعد اس نے اپنی حکمت کے ساتھ کتنا عرصہ پانی کی شکل میں رہا، کتنا عرصہ خون کی شکل میں رہا، اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ حکما کا طبا کا کام ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ پہلے پانی کی شکل میں تھا، اللہ کی تربیت کے نظام کے ساتھ پھر وہ خون بنا، پھر اس خون سے اللہ کی تربیت کے نظام سے پھر وہ انسانی شکل بنی، گوشت لوتھڑا بنا، لوتھڑا بننے کے بعد ایک عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانی شکل بنانا شروع، پھر ناک بن رہی ہے، ماتھا بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، رخسار بن رہے ہیں، ہونٹ بن رہے ہیں، ہاتھ بن رہے ہیں، کندھے بن رہے ہیں، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، اس کی ٹانگیں بن رہی ہیں، انگلیاں بن رہی ہیں، اس کے منہ کے اندر اس کی زبان بن رہی ہے۔ اب پھر عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان پر قربان جائیے، اللہ اکبر، یہ انسان غذاؤں کی صورت کے اندر پانی اور روٹی دوسری غذاؤں کی شکل بکھرا ہوا تھا، روٹی کے لقمے میں تھا، پانی کے قطرے کے اندر تھا، گھونٹ کے اندر تھا، سبزیوں کے اندر تھا، اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کو کھایا، وہ اکٹھے ہو کر اس کے پیٹ میں پہنچے، وہ پانی کا قطرہ بنا، اس میں بالکل خلاصہ بن گیا، جو پورے جسم کے ذرات اس خلاصہ کی شکل میں جمع ہوئے، پھر اس کو بڑے مادر نے پہنچایا، پھر اس کو پھیلا رہا ہے، جو پھیلا ہوا تھا اکٹھا ہوا پھر پھیلا رہا ہے، جو ہاتھ کا اجزاء تھا اس سے ہاتھ بن رہے ہیں، جو ناک کا اجزاء تھا ناک بن رہی ہے، جو منہ کا اجزاء تھا اس سے منہ بن رہا ہے، ٹانگوں کا اجزاء سے ٹانگیں بن رہی ہیں، اور پورا مکمل انسان بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ ہے رب اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر جو اس نے ایک عرصہ گزارا ہے، جب اس کے اندر زندگی اللہ نے ڈال دی، انسان پورا بنانے کے بعد اس میں زندگی ڈال دی، اب اس کے اندر خوراک غذا کی طرف پیدا ہوئی۔ اب ماں جو کھاتی ہے وہ بچے کے پیٹ میں نہیں پہنچتا، ماں جو پیتی ہے بچے کے پیٹ میں نہیں پہنچتا، خاندان کو باپ کو پتہ نہیں کہ میرا بچہ کس طرح پل رہا ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، ہاں لیکن جس نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے مکمل انسان بنایا اس کو پتا ہے، پھر اس کی تربیت اندر کر رہا ہے،
آپ سن چکے ہیں صرف میں یاد دہانی کے طور پر توجہ کو مبذول کرانے کی کہ وہ کس طرح تربیت ہو رہی ہے. نہ پانی پہنچ رہا ہے، نہ روٹی پہنچ رہی ہے، نہ دودھ پہنچ رہا ہے. البتہ حمل کے ایام کے اندر اس بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر جو خون بند ہو کر رہ گیا ہے، جو ہر مہینے نکلا کرتا تھا، ماہواری والا خون، حاملہ عورت کا وہ خون بند ہو جاتا، سب جانتے ہیں. وہ خون اللہ نے اندر جمع کیا ہے اپنے حکمت خاص کے ساتھ. پھر جب بچے میں زندگی کا ڈال دیتے ہیں پروردگار عالم ناف کی نالی کے ذریعے سے جو اس خون کا ساتھ وہ ناف کی نالی بچے کی جڑی ہوتی، اس کا منہ اللہ نے اندر بند کیا ہوا ہے، اس کو سیل کیا ہوا ہے. کیوں سیل کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس روح کو پاک رکھنا ہے. اندر چل کر اللہ کے ہم کو صلاح کرے گا. اس منہ میں شراب نہیں ڈالے گا، اس میں نصاب نہیں ڈالے گا، اس میں گندگی نہیں ڈالے گا، اس منہ سے بکواس نہیں کرے گا، کلمہ کفر نہیں بولے گا. اس منہ کو اللہ تعالیٰ وہاں تک محفوظ رکھا، کوئی بدبودار چیز نہیں ڈالے گا. میرے اللہ نے اس کو اس زمانے میں جب یہ بچہ بالکل بے حس و حرکت تھا، مجبور باس تھا، وہاں تو اس کی حفاظت کا انتظام کیا. جب اختیار والا ہو گیا تو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو گندا کرتا ہے. اللہ نے اسے غذا کے سامان کی تربیت کی، لیکن ناف کناری کے ذریعے سے اس کو خون کے قطرہ قطرہ پہنچایا. 9 مہینے کے بعد پھر دنیا میں بھیجتا ہے دایا ڈاکٹر اس ناف کی نالی کو کاٹ کر اس کے رزق پہنچنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے. مگر میرا اللہ جس نے پیدا کیا ہے ماں کی شادی کے اندر دودھ کی دوسری نہر جاری کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ذریعے سے غذا کا سامان کام کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں رب. ہر شخص رب نہیں بن سکتا، وہ مناسب حال تربیت کرتا ہے. کوئی دنیا کا ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ ماں کا دودھ کیسا ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، یہ کڑوا ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے کہ سرد ہوتا ہے. یہ اس کو پتا ہے کس نے پیدا کیا ہے، یا اس بچے کو پتا ہے جس کا منہ میں جا رہا ہے. وہ بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنی لذت ہے. ساری دنیا کی چیزیں بچے کو دے دی جائیں، اس کو ماں کا دودھ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. اب تو یورپ کے ملحدین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے مقلدین بھی کہنے لگے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں. یہ سارے کارنامے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں الحمد. تمام صفات کارسازی، یہ کارسازیاں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں، اور وہی رب ہے، نہ کوئی اور رب ہے، نہ صفات کارسازی کا مالک ہے. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کل. اصل میں میرے دائیں طرف ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہیں، میں ان کے منہ پر تعریف کرنا تو شریف اجازت نہیں دیتی، لیکن اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ میں ان کو بہت بڑا انسان سمجھتا ہوں. میرے نزدیک ان کی بہت بڑی قیمت ہے. ساری تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ اس میں مناسبت مصلحت نہیں سمجھتا. یہ تشریف لائے ہوئے تھے منڈی باؤزی. میرے تھے کہ مدرسہ بڑا شاندار. ایک دفعہ میں وہاں مدرسے بیان کرنے کے لیے گیا تھا، کی شفقت تھی. ان کو کچھ اور خوبیاں بھی ہیں لیکن وہ میں نہیں بتاؤں. اور میں ان کا قائل صرف مدرسے کے معتمد ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی اور خوبی کی بنا پر. یہ تشریف لاتے رہتے ہیں، مہربانی ہے. کل تشریف لائے تھے، کوئی ضروری کام تھا، یہیں ایک دوست کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. اب انہوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں درس ہوتا، تشریف لیا. میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آج نعمت غیر مترقبہ کے طور پر، یعنی ایک ایسی نعمت مل گئی جس کا پہلے سے انتظار نہیں تھا، اچانک آ گئی، بیان فرمائیں. لیکن کی تواضع ہے، کثرت نفسی ہے. میں تو سننے کے لیے آیا ہوں، بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. بہرحال مولانا عبدالرحمان صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ہزاروں میں بھی کہ ہزاروں انسان مل کر بھی وہ خوبیاں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں وہ خوبیاں مبارک نہیں بن سکتے. تو آپ حضرات نکلتے ہوئے ان سے مسافہ کر کے ضرور جائیں. ہماری خواہش تھی کہ یہ بیان کرتے، کیونکہ میں ان مصروفیات کی بنا پر یہ ہمت تو نہیں کرتا کہ وہ منڈی باغ کے اندر خاص کر آئیں آپ یہاں کو درس دیں، کیونکہ بے شمار مصروفیات ہمارے مقابلے میں. لیکن تشریف لائے ہوئے تھے تو میں کچھ بھی ہو گئے، کیونکہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا بیٹھے ہوئے تھے. میں نے درخواست کی تو انہوں نے انکار کر دیا. میں نے پھر اصرار نہیں کیا، اس لیے کہ کسی کی مزاج اور طبیعت کے خلاف اصرار کرنا بھی شرم نہ جائے. جتنے بھی صوفیاء کرام بزرگان دین ہیں جن کے لوگ بیعت کرتے ہیں، بیعت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کہ وہ پیر صاحب ہے تو نہیں مرید صاحب. یہ نہیں. بیعت اصل میں وہ ہوتی ہے
اس انسان کی تمام اخلاقی خامیاں ہیں وہ بزرگ اور خامیوں کے اس طرح اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان بنا دیتے ہیں۔ اور وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے مجھ سے کہ کسی بھی اللہ والے، کسی بزرگ عالم ہے، بزرگ ہے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ موقع اگر بات کرنے کا نہیں تو خام پور نہ بکتا رہو، موقع مناسبت دیکھ کر اس کے ساتھ بات کرو، جائز ناجائز مطالبہ مت کرو، وقت بے وقت ان کو ٹیلی فون نہ کرو، ان کے دروازے میں جا کر دستک نہ ہو۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرات جو بزرگ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت لاہوری کیا انسان تھے، لیکن جو نومبر ہیں، جو مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، ان کو تو خیر شاید سننے کا موقع ملا ہوگا کہ مولانا لاہوری جو بزرگ تھے شیرا والا میں، ان کا دادا سکھ تھا، سکھ سے مسلمان ہوئے، لیکن وہ اتنا بڑا ولی تھا کہ اس ہندوستان پاکستان کے سب علماء، سب بڑے بڑے اکابر علماء ان کی ولایت کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صاحب کشف بنایا تھا کہ اگر حلال جانور اور حرام گوشت کو اکٹھا کر کے پکا دیا جائے تو اللہ پاک ان کو اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ ایک گوٹی کو الگ کرتا تھا، یہ حلال ہے یہ حرام۔ زندگی میں ہر قرآن کریم کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ بھی اکثر ان کا ذکر بہت خوبصورت الفاظ میں کرتے تھے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے اپنے دروازے پر لکھ کے لگایا ہوا تھا، یہ میں نے بزرگوں سنا، میں خود دیکھا، کاش کہ ہم دیکھ لیتے۔ ہم پنجاب میں آئے اس وقت، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ انتقال فرما چکے تھے۔ دروازے پر لکھ رکھا تھا، دروازے پر دستک نہ دینا، گھر پر موجود ہوا تو نماز کے اندر ملاقات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ سب گپوں میں نہیں گزارتے، ان کی زندگی عجیب ہوتی ہے۔ قرآن دین کے مطالعے میں بھی ہوتا ہے، احادیث شریفہ میں دیکھتے ہیں، باقی دینی کتابوں میں دیکھتے ہیں، کتابیں لکھتے بھی ہیں، کچھ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا ہے، ان کو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ ہم فضول قسم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، پھر جب فارغ ہوتے جا کر دروازہ بیل بجانا شروع کر دیں کہ مجھے یہ ضرورت ہے، یہ کام ہے۔ تو یہ بزرگان دین اپنے ہاں آنے والے لوگوں کی تربیت اس انداز سے کرتے تھے کہ اس میں پوری انسانیت پیدا کر دیتے تھے، نہ بیجا بولتے تھے، پھر ایسے لوگ جو ان کی تربیت میں آ جاتے تھے، نہ بیجا بھی کام کرتے تھے، جسے ناپ تول کر ہر کام زندگی کرنا، موقع مناسبت کو دیکھنا اس پر مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم خود تو اس قسم کا نہیں لیکن اللہ والوں کو دیکھا ہے ضرور، ان کی وجہ سے ضرور بیٹھے ہیں کہ وہاں ہر ایک آدمی ناجائز طریقے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد مولانا عبد اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے، جامع شریف کے محتمم ہیں، آج کل صاحب فراز ہیں، بہت شفیق ہیں۔ ان سے جب ہم مشکات پڑھتے تھے میری عادت تو یہ تھی کہ واقعی کوئی سوال معقول ہے تو میں کبھی کبھی پوچھ لیتا تھا، عام سوال نہیں پوچھتا تھا، کتاب کے حاشیے پر اگر کوئی جواب موجود ہے تو میں پوچھا کرتا تھا۔ کام بھی یہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کشمیری طالب علم تھا، عطا الرحمان اس کا نام تھا، بولنے کی زیادہ اس کو عادت تھی یا یوں سمجھے بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی وہ زندہ ہے اللہ کو سلامت رکھے، ہم صلاح درجہ بہتر تھے لیکن زیادہ بولنے کی عادت تھی، تو بات بات پر سوال کر بیٹھتے، جا بیٹا، ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی لیکن ہم جواب دے دیتے تھے۔ ایک دن مولانا عبد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، تم نے قسم کھا لی ہے کہ بولتے ہی رہنا، چاہے معقول بولنا ہو یا نہ ہو۔ لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پھر اکثر مولانا فرمایا کرتے تھے جب سوال پوچھتے، فرمایا سوال کا جواب ہے کتاب کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، وہاں دیکھ لیں۔ پھر ہم اسے کہتے خدا کا مدد، تو ہمارا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو کچھ لوگ ان کو کچھ مرض ہوتا ہے بولتے رہنا، یاد رکھیں دانا لوگوں نے کہا پہلے تولو پھر بولو، سوال کرنے کا طریقہ بھی سیکھو کہ سوال کس انداز سے کی جائے، الفاظ کو پہلے بناؤ کہ الفاظ کن الفاظ کے ساتھ جچے تو الفاظ کے ساتھ میں سوال کرنا ہے۔ لیکن یہ تربیت بھی کسی تربیت گاہ میں ہوتی ہے میرے دوست، تربیت گاہ میں ہوتی ہے۔ اور دیکھیے ایک مالی جو ہے
کسی بنجر زمین پر جب محنت کرتا ہے تو پھر وہ گل و گلزار بن جاتی ہے اس کی تربیت کے سبب سے. تو اللہ والوں کی مجلس کے اندر اہل دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. بیٹھا بھی اگر اس غرض سے بیٹھے کہ میں تنقیدی نظر سے نہیں بیٹھا, میں اپنی اصلاح کی نظر سے بیٹھا, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح عطا فرما دیتے ہیں. چاہے اس کا استاد اس کا پیر ناقص کیوں نہ ہو, لیکن سیکھنے والا اگر صحیح جذبے کے ساتھ بیٹھتا ہے اس ناقص انسان سے اللہ تعالیٰ اس کو کامل بنا دیتا ہے. کیوں کامل کرنا کس کا اللہ کا کام ہے. انسان تو صرف تربیت کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس میں وہ خوبیاں اور کمالات پیدا کرنا میرے اللہ کا کام ہے. خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں دین والے, ان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہم تو نہیں, سیدھی سی بات ہے, ہم عام انسانوں میں سے ہیں, ہم کی جوتیوں کے خاک بھی نہیں ہیں. دیکھا ہم نے ضرور ہے, خود تو وہ خوبیاں نہیں ہیں لیکن دیکھا ہم کو ضرور ہے اور ہمیں پتہ ہے. اس سے ایک کام اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا میرے نظر سے, کیا ہم ضرور مسجد میں جا کر ایک کوئی اجازت دیے بغیر نہیں گئے. میرے استاد محمد صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کا آخری پرچہ لکھ کر وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے تو میں گیا, دروازہ کھولا تھا جہاں بیٹھتے تھے کتب خانہ تھا, وہ لیٹے ہوئے تھے لیکن جا گئے تھے. آنکھ کھول کر میں نے سلام کیا, مجھے فرمان لے کے اچھا صاحب کیوں آئے. میں نے اس کی حضرت خواہش ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاؤں دبا لوں اگر اجازت ہو. حضرت نے فرمایا اچھا تھوڑی دیر کے لیے پاؤں دبا لینا پھر چلے جانا. پھر چند ایک اور باتیں پوچھی, کیا کرتے ہو. میں نے کہا اب تو میں پرچہ لکھا ہے دورہ حدیث کا, اس کے بعد میرا عربی فاضل کرنے کا ارادہ ہے. بزرگوں کی شفقت بڑی باتیں 42-43 سال گزر چکے ہیں لیکن میرے دل پر لکھی ہوئی. فرمان لگے مولوی صاحب اگر تم عربی فاضل کرو گے نا تو کہیں دنیا کی نوکری میں پڑ جاؤ گے. میری رائے یہ کہ یہ نہ کرنا, دین کی خدمت کرنا. کسی مسجد کی موزنی یا خادمی مل جائے وہ کر لینا, لیکن حکومت کی وزارت ملے تو وزارت نہ لینا. یہ جملہ تھا مولوی صاحب. مجھے آج بھی یاد فرماتا ہے کہ وزارت ملے نہ لینا, اس میں تم دین سے معلوم ہو جاؤ گے. مسجد کی خدمت کرنے تمہیں جھاڑو دینے والی ملازمت مل جائے تو وہ لے لینا کہ اس میں تم دین کے ساتھ لگے رہو. لیکن یہ بات کس کو سمجھ میں آتی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. عربی فاضل میں نے کر بھی لیا, لیکن یہ ہے کہ پھر ان کی نصیب مجھے سامنے آئی ہے. میں دنیا کے بہت کاموں کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا, لیکن میرا ذہن اللہ نے یہ بنا دیا. میں نے کہا جیسے کیسے حالات نہیں ہوں گے, رہیں گے مسجد کے ساتھ وابستہ, دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے. بھوکے وہ بھی نہیں سوتے ہیں, اور جو بہت بڑے دولت مند ہیں وہ بھی سونے چاندی کے مطلب لقمے نہیں کھاتے. یہی دولت میں وہ کھاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. ایک دن وہ بھی قبر میں چلے جائیں گے, ہم بھی قبر میں چلے جائیں گے. ان کا سونے جواہرات اللہ اور کوٹھیاں بغیر سب پیچھے رہ جائیں گے. وہاں تو پھر قبر کے اندر جا کر ان کوٹھی میں کام نہیں آنا, وہ ایمان نے اور نیک اعمال نے کام آنا ہے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے. خیر یہ چند منتشر سی بات کریں مومن کے حوالے سے کہ مسافہ ضرور کریں, یہ اللہ کا ولی ہے.